خلافت راشدہ. یہ وہ پیریڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے دور حکومت میں جو تہذیب، جو تمدن، جو سویلائزیشن، جو نظام قائم کیا وہ اتنا فیوچرسٹک ہے، اتنا حیرت انگیز ہے کہ آنے والی قیامت تک آنے والی دور میں انسان اس سے بہتر نظام کبھی پریزنٹ نہیں کر سکتا. جو انسانیت کا مقام، جو انسانیت کو عزت دی گئی، جو معاشرہ تشکیل دیا گیا، جو اس کے روحانی ڈائمنشن تھے، جو اس کے پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری پرسپیکٹو تھے، وہ ایک اتنا حیرت انگیز معاشرہ تھا کہ جس کے اوپر بنیاد بنا کر امت مسلمہ نے آنے والی صدیوں میں اپنی وہ تہذیب اور سیولائزیشن قائم کی، اور ایک ایسا ماڈل جو اپنے وقت کے لحاظ سے صدیوں آگے تھا، اتنا فیوچرسٹک تھا، اور آج کے دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی فیوچرسٹک لگتا ہے. مدنی پیریڈ جہاں پہ پہلی مرتبہ ایک ریاست وجود میں لائی جاتی ہے، جو پہلی اسلامی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ مدینے کی ریاست میں قائم ہوتی ہے. اور ہمارے آقا اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ریاست کے پیرامیٹرز بنائے، جو مورل، پولیٹیکل، اکنامک ماڈل سیٹ کیے، جو انسانیت کی رواداری اور مواخات قائم کی، بردرہڈ قائم کیا بٹوین دیٹ سیولائزیشن، وہ انسانوں کے تصورات سے بھی باہر ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ وہ سارے سسٹمز اس زمانے میں، اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو چند سال پہلے تک زندہ دفن اور پانی پلانے پہ 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھی، اس معاشرے کے لوگوں کو اٹھا کر انسانیت کی معراج پر کیسے پہنچاتی ہے. آج کے دور کے لحاظ سے یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے. اب ہم ایک دنیا میں، کائنات میں ایک ڈیسائسو فیز میں داخل ہو چکے ہیں. 21ویں صدی کا جو یہ آغاز ہے، اس میں کائنات میں ایک ٹیکٹونک شفٹ ہو رہی ہے، یعنی پورے نظام تبدیل ہو رہے ہیں، اسپرچول ڈائمنشن میں بھی اور فزیکل پلین پہ بھی. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، بالکل معلوم ہے ہمیں یہ بات، اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈیوٹی جو دنیا میں مسلمان کو دی گئی ہے کہ اگر خلافت قائم ہے تو اس کو اسٹیبلش، اس کو جاری رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کے دریا نیل میں ڈالتے ہیں، دریا نیل بہیو کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص اس ایران میں اس دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان فوج داخل ہو رہی ہے، خبردار مسلمانوں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سا نظام تھا، وہ کون سا معاشرہ تھا. اور ایک خلیفہ کی بات اور، اس کی برکت اتنا نیچے تک پہنچتی ہے کہ جب ایران سے غنیمت آتی ہے تو سونے، چاندی، جواہرات اور ہیرے جواہرات کے جو ڈھیر نکلتے ہیں، حضرت عمر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کون سی فوج ہے جس کے سپاہی وہ خزانے لالا کے جمع کروا رہے ہیں اور کوئی ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ سپاہی جو یہ خزانے لے کر آئے، ایک خاص سپاہی جو بہت بڑے خزانے لایا تھا، کہا اس کو میرے پاس لایا جائے. تو وہ سپاہی اپنے منہ پہ رومال لپیٹ کر آیا، کہتا ہے سیدنا عمر سے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ نے حکم دیا تھا آؤ، تو میں آپ کے پاس آ گیا، لیکن یہ حکم آپ نے نہیں دیا تھا کہ اپنا تعارف کراؤ، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، میں نے جو کیا رب کے لیے کیا. خلافت راشدہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، اس میں سب سے پرومیننٹ بات جو ہمیں خلافت راشدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر دینی، روحانی اور سیاسی طاقتیں ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں. یعنی جو خلیفہ یا خلیفہ راشد کی جو فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے کہ وہ ریلیجس لیڈر بھی ہیں، اسپرچول لیڈر بھی ہیں اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بھی، جو پرائمریلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ہمیں جو ڈیوٹیز نظر آتی ہیں کہ آپ ایک اپنی قوم کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، آپ اس کو دین اور فقہ کی تربیت بھی عطا فرما رہے ہیں، اور آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک ملٹری کمانڈر ان چیف بھی ہیں. یہ تمام طاقتیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، اور یہ تمام کے تمام خلفائے راشدین اسی لیے کہلاتے ہیں کہ یہ تمام روحانی طاقتیں، سیاسی طاقت اور دینی طاقت اس مرکز میں جمع تھی. رحمت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ ہم سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان اور سیدنا ابو بکر صدیق اور خلافت راشدہ، سیدنا علی کے خلافت راشدہ کا وہ نظام پاکستان میں کہ جہاں پہ اتنا عدل ہو، اتنا انصاف ہو. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ قاضی ہوتا تھا، ایک مہینہ مجھے گزر جاتا تھا، میرے پاس مقدمات نہیں آتے. وہ قاضی، وہ جج. اکنامک پالیسیز آف اسلام میں خلافت راشدہ کی اکنامک پالیسیز میں قرآن و سنت کی بنیاد پر جو اکنامک پالیسیز بلڈ ہوتی ہیں کہ معاشرے میں ویلتھ سرکولیشن ہونی چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ معاشرے سے لا کر ان کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت دیں، اب ملک کو ٹھیک کرو. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ 2 آبجیکٹو صرف آپ کو اس وقت پاکستان میں کیئر ٹیکر سے تکلیف ہے، اور
اسائنمنٹ یہ دی جائے کہ آپ نے 2 کاموں پہ اس ملک کو ٹھیک کر دینا ہے. نمبر 1 کرپشن, نمبر 2 لا. پورے سسٹم کو ہم اوور نائٹ ایک خونی انقلاب کے ذریعے نہیں تبدیل کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو چینج اٹ تھرو ایوولوشنری پروسیس. پاکستان کی پاک سرزمین کو, اس کی پیاری مٹی کو, اس کے پیارے سسٹمز کو ہم کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تبدیلی اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اندر سے لے کر آنی ہے, ایک محبت اور پیار کے ذریعے, ایک ایسے پروسیس کے ذریعے کہ جو مسائل کو حل کرے, خونی انقلاب نہ برپا کرے, فساد نہ برپا کرے. جو بات ہم خلافت راشدہ کے حوالے سے جو کر رہے ہیں کہ یہ صرف ہم ایک سیمپلنگ دے رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ وہ حکومت جو 22 لاکھ مربع میل سے زائد کے علاقے پر کھڑی ہوئی, چنگیز خان اور نیپولین اور الیگزینڈر کی حکومت سے زیادہ بڑی ہے, اس کو چلانے کے لیے جو حیرت انگیز رولز اینڈ ریگولیشنز اور پرنسپلز بنائے گئے, وہ اتنے فیوچرسٹک, اتنے ڈائنامک اور اتنے آزاد ہیں کہ واقعی نظر آتا ہے کہ آزاد قومیں جو دنیا پر حکومت کرتی ہیں وہ انہی رولز اینڈ ویلیوز پر عمل کرتی ہیں. آنے والے پاکستان میں ہم نے اگر پاکستان کی تکمیل کرنی ہے, اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم کو پاکستان کو ری ماڈل کرنا ہے. جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہی الفاظ دہرائے جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, کم و بیش اسی مفہوم کے ساتھ کہ ماڈرن اکنامک سسٹم نے, جدید دنیا نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا. اب کوئی معجزہ ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. اب اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس نہیں رہ گیا. اس نظام نے جنگیں برپا کروائی ہیں, انسانوں کو قتل و غارت میں تباہ و برباد کیا ہے, اس کو غلام بنا لیا ہے. اب صرف انسان کے پاس فلاح کی راہ یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام عدل کی طرف لوٹے. اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے توقع کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک اکنامک ماڈل یہ قائم کریں, تاکہ یہ ماڈل آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنے اور پاکستان کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے. پاکستان مرکز بنے اس خواب کی تعمیر کے لیے کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہار کا شہر